معین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ محترم حضرات، ماں اور بہنوں، ہفتہ واری منگل کے اجتماع میں ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ یقین مانیے، اگر پابندی کے ساتھ آپ اس اجتماع میں حاضری دیتے ہیں تو یقیناً آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا، آپ اپنے دل میں تبدیلی محسوس کریں گے، آپ گناہوں سے قدم ہٹائیں گے، نیکیوں کی طرف قدم بڑھائیں گے، اور انشاءاللہ یہ دینی اجتماع آپ کے لیے جنت کے راستے کو آسان سے آسان تر کرے گا، کیونکہ نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے نیک عادتیں آتی ہیں، برے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے بری عادتیں آتی ہیں۔ جیسی سنگت ویسی رنگت، رنگ دکھاتی ہے۔ سورہ یوسف کی آیت کریمہ میں نے آپ کی روبرو تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ ایمان والوں سے اللہ کہتا ہے کہ تم ایمان لا کر بھی مشرک ہو، تم میں سے اکثر لوگ اسلام قبول کر کے بھی، ایمان لا کر بھی ایمان میں شرک کی ملاوٹ کر رہے ہو، ایمان لا کر بھی تم شرک کے کام کر رہے ہو۔ یہ آیت کریمہ بتاتی ہے کہ مسلمانوں میں بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو شرکیہ کام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمان ہو کر بھی وہ مشرک ہو جاتے ہیں۔ یہ آیت مکے میں کب نازل ہوئی؟ جو لوگ مسلمان ہو رہے تھے مکے کے مشرکین اللہ کو مانتے تھے، اس کی ربوبیت کو مانتے تھے، اس کائنات کا کرتا دھرتا اللہ ہے، اس کائنات میں جو بھی اچھا برا ہوتا ہے، پیدا کرنا، زندگی دینا، موت دینا، حیات دینا، صحت دینا، بیماری دینا، عزت دینا، بے عزت کرنا، امیر بنانا، غریب بنانا، فائدہ کرنا، نقصان کرنا، ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ یہ مکہ کے مشرکوں کا بھی عقیدہ تھا، ابو جہل کا، ابو لہب کا یہ عقیدہ۔ وہ لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے، اسلام سے پہلے بھی، پیارے نبی کے آنے سے پہلے بھی کعبۃ اللہ کا حج ہوتا تھا۔ ان کا تلبیہ کیا ہے جانتے ہو؟ کہتے تھے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک الا شریکا هو لک تملکہ ما ملک۔ کہتے تھے کہ پروردگار ہم حاضر ہیں تیرے گھر پر، ہم حاضر ہیں تیرے در پر، لا شریک، تیرا کوئی پارٹنر نہیں ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تو اکیلا سب کچھ کرتا ہے، الا شریک، بس ایک بت کو ہم تیرا شریک بناتے ہیں، ہو لک، اور وہ بت بھی تیرا ہی ہے، تملکہ ما ملک، وہ بت کسی چیز کا مالک نہیں، اس بت کا مالک بھی تو ہی ہے پروردگار، بس ایک بت ہے جس کو ہم تیرے ساتھ ملاتے ہیں، شریک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو مشرک کہا۔ ہاں، کیوں؟ اللہ کو مانتے ہوئے اللہ کے ساتھ ایک بت کو مانتے تھے۔ ہم مکہ کے مشرکین کا ایک بت ہوتا تھا، لات، منات، عزا، ذوالخلصہ وغیرہ کے نام سے۔ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ایک بت کو اللہ کے ساتھ اس لیے شریک کرتے ہیں تاکہ اس بت کے ذریعے سے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں،
اس بت کی بھی پوجا ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے ہم اللہ سے قریب ہو جائیں۔ ایسے لوگوں کو قرآن کیا کہتا ہے؟ مشرک کہتا ہے، جو اللہ سے ڈائریکٹ دعا نہیں کرتے، اللہ کی عبادت ڈائریکٹ نہیں کرتے، دوسرے کے وسیلے سے، دوسرے کے ذریعے سے اللہ کے پاس پہنچنا چاہتے ہیں۔ مکہ کے مشرکوں کے بارے میں آیت نازل ہوئی، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، تم میں سے اکثر لوگ ایمان رکھ کر بھی مشرک بن گئے، اللہ کو مانتے۔ آج بھی دیکھیے، آج یہ آیت مسلمانوں پہ فٹ ہوتی ہے۔ بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جن کے عقیدے مزاروں پر، درگاہوں پر، باباؤں پر، اولیاء پر، کنکروں پر، پلیتوں پر، تعویذوں پر، عاملوں کاملوں پر۔ کتنے مسلمان ہیں ایمان رکھ کر بھی شرک کے کام کرتے ہیں۔ تو چلیے آج میں اس مختصر وقت میں یہی کچھ شرک کے راستے بتانے جا رہا ہوں۔ وہ کون سے راستے ہیں جن راستوں سے شرک ہمارے دکانوں میں داخل ہو گیا، ہمارے مکانوں میں داخل ہو گیا، ہمارے دلوں میں داخل ہو گیا، ہماری زندگیوں میں داخل ہو گیا۔ شرک کے ایسے ہی کچھ چور دروازوں کو بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ محترم ماں اور بہنوں، سب سے پہلا شرک کا دروازہ صالحین، نیک لوگوں کے سلسلے میں غلو کرنا۔ یعنی اللہ کے جو نیک بندے ہیں، نیک بندوں سے محبت کرنا چاہیے، نیک بندوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہونا چاہیے۔ یہ قرآن خود کہتا ہے سورہ کہف میں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ نبی جی آپ اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ باندھ لیجئے جو صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں، اور آپ اپنی نظروں کو ایسے لوگوں سے دور نہ کیجئے جو دنیاوی مال و متاع کی محبت رکھتے ہیں۔ آپ ایسے لوگوں سے محبت نہ کیجئے، آپ ایسے لوگوں سے محبت کیجئے جو صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں۔ محترم حضرات، نیک لوگوں سے محبت یہ مطلوب ہے، شخصیت پسندی سے کہتے ہیں۔ اسلام چاہتا ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ رہے، شخصیت پسندی اچھی چیز ہے، لیکن شیطان اسی شخصیت پسندی کے راستے سے شخصیت پرستی میں مبتلا کر دیا۔ شخصیت کی پوجا، اللہ والے اولیاء کو ہم بھی مانتے ہیں لیکن مانگتے نہیں ہیں۔ مانو اللہ والوں کو لیکن مانگو نہیں ان سے۔ مانگنا اللہ سے ہے، مانگنا کس سے ہے؟ غلطی یہی کرتے مسلمان، اللہ والوں کو ماننے کے ساتھ ساتھ ان کی مزاروں کے پاس جا کے ان سے مانگتے ہیں، اللہ کا حق ان کو دیتے ہیں۔ دعا اللہ سے کرنا چاہیے نا۔ شیطان اسی راستے سے لوگوں میں شرک کو پیدا کیا، شرک میں مبتلا کیا۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے جاتے امت کو جو قیمتی نصیحت کر کے گئے، آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی جس بیماری میں انتقال ہوئے، دنیا سے چلے گئے، وہ آخری سانسیں چل رہی ہیں پیارے نبی کی، اور اس وقت میں انسان جو بھی بات بولتا ہے جو اہم بات ہوتی ہے، انسان مرنے والا منہ کھول کے کچھ بولتا ہے تو سب لوگ کان لگاتے ہیں، ارے کیا کچھ اہم بات بول رہے ہیں جاتے جاتے۔ اللہ کے نبی اس وقت میں جو بات امت کو جو نصیحت کی، کیا نصیحت؟ کہا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ان یہودیوں پر، ان عیسائیوں پر جنہوں نے پیغمبروں کی قبروں کو سجدے کی جگہ بنا لیا۔ پیغمبروں کی قبروں کو، پیغمبروں سے محبت کرنا چاہیے، پیغمبروں کو پسند کرنا چاہیے، لیکن ان کی محبت میں ان کو اتنا غلو کیا کہ پیغمبروں کو سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ آج دیکھیے عیسائی دنیا پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کا مجسمہ بنا کر، پتلا بنا کر، ان کا بت بنا کر ان کی پوجا شروع کر دیے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے محبت مطلوب ہے، لیکن عیسیٰ خدا نہیں ہے، وہ رب نہیں ہے۔
غلطی یہی کر رہے ہیں، جو غلطی کرسچنوں نے کی وہی غلطی آج امت محمدیہ کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے سے بڑھ کر نبی کو خدا کا درجہ دے دیے۔ ہاں، پیارے نبی سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اے اللہ کے رسول بچے دیجئے، اے اللہ کے رسول پیسے دیجئے، اے اللہ کے رسول صحت دیجئے، اے اللہ کے رسول گناہوں کو معاف کیجئے۔ جو درجہ اللہ کا ہے وہ اللہ کے رسولوں کو دے رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو پیارے نبی نے کیا پیاری نصیحت کی کہ پیغمبروں کی قبروں کو سجدے کی جگہ لوگوں نے بنا لیا۔ جاتے جاتے پیارے نبی یہ قیمتی نصیحت کر کے گئے۔ اس نصیحت کا آج امت مسلمہ نے کتنا لحاظ رکھا۔ آج مسجدوں کا تعلق قبروں سے اور قبروں کا تعلق مسجدوں سے کر دیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ پہلی بات، لوگوں سے، نیک لوگوں سے، اللہ کے اولیاء سے، اللہ کے بندوں سے محبت کے راستے سے شیطان نے شرک میں مبتلا کیا۔ اللہ والوں سے محبت کرنا چاہیے لیکن ان کو خدا کا درجہ نہیں دینا چاہیے۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات جو میں بتانا چاہتا ہوں یہ کہ شرک کا ایک دروازہ ہے آثار پرستی۔ آثار پرستی کسے کہتے ہیں؟ کسی درخت کو متبرک سمجھنا، کسی پتھر کو برکت والا سمجھنا، کسی جھنڈے کو بابرکت سمجھنا، کسی آستانے کو برکت والا سمجھنا، اور وہاں جانا، جھنڈوں کے پاس بچوں کو لے جانا، جھنڈے ان کے سر کو لگانا، ان کے سامنے جھکانا، جی یہ بھی شرک کا ایک عظیم دروازہ ہے۔ جیسے مکہ کے مشرکین بتوں سے برکت حاصل کرتے تھے، آج مسلمانوں میں بھی یہ چیز آ گئی۔ جھنڈے کے جھاڑ کون سے محلے میں نہیں ہے آج، کون سے شہر میں نہیں ہے جی؟ جھنڈے کا جھاڑ، وہاں لے جا کے جھنڈے لگانا، جھنڈے کا جھاڑ کا طواف کرنا، وہاں اود بتیاں لگانا، سندل لگانا، وہاں جا کے پکوان پکا کے کھانا کھلانا، بکرے ذبح کرنا، وہاں جا کے کسی جگہ کو بابرکت سمجھنا، یہ بھی شرک ہے۔ ہم لوگ پوچھتے ہیں آپ لوگ کھانا کھلانا تو یہاں بھی کھلا سکتے، وہاں جا کے درگاہ کے پاس جھنڈے کے جھاڑ کے پاس جا کے کیوں کھلاتے آپ؟ لوگ بولتے نہیں مولوی صاحب وہاں جا کے بھی اللہ کے واسطے کرتے۔ پھر اللہ کے واسطے کرنا ہے تو یا کرو، وہاں جانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ تم اللہ کو خوش کرنا مقصود نہیں، کسی اور کو خوش کرنا مقصود ہے، اس لیے تم وہاں جا کے جانور ذبح کر رہے، یہاں نہیں کر رہے۔ یہاں بھی کرو، اللہ کو نہیں پہنچتا کیا؟ وہاں جا کر کیوں کر رہے؟ وہاں جانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہاں کسی اور کو خوش کرنا چاہ رہے تمہیں، تو دال میں کالا نظر آ رہا صاف طور پہ۔ تو لہٰذا یہ جگہوں کو، جھنڈوں کو، آستانوں کو، کسی خاص پتھر کو بابرکت سمجھنا یہ بھی شرک کا ایک عظیم دروازہ ہے جو لوگوں میں داخل ہو چکا ہے۔ آج مسلمانوں کے محلوں میں، مسلمانوں کے گھروں میں جھنڈے لگ چکے ہیں۔ فتح مکہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو مسلم صحابہ کو لے کر حنین کی طرف جا رہے تھے، حنین نامی علاقے کی طرف۔ درمیان میں ایک جھاڑ پڑتا ہے، اس جھاڑ کو مکہ کے مشرکین بڑی عزت کرتے تھے۔ یہ جھاڑ کی پوجا جو ہے آج نئی بات نہیں، جھنڈے جھاڑ ہے نا، یہ آج نئی بات نہیں، پرانے زمانے سے ہے، اللہ کے نبی کی پیدائش سے پہلے سے۔ ہاں، جھاڑ کی پوجا، ایک جھاڑ تھا، اس کو ذات و انوات کہا جاتا تھا۔ مکہ کے مشرکین وہاں جا کے بیٹھنا، تلوار لٹکانا، کوئی سامان لٹکا کر برکت سمجھتے تھے۔ صحابہ پہلے یہ بھی مشرک تھے نا، ابھی مسلمان ہوئے، اب ادھر سے گزرے تو وہ جھاڑ دیکھ کے ان کو پرانی بات یاد آ گئی۔ پیارے نبی سے فرمایا اجعل لنا ذات و انوات کما لہم ذات و انوات، اے اللہ کے رسول ہمارے لیے بھی کوئی ذات انوات بنا دیجیے نا، جیسے مشرکین کے لیے ذات و انوات ہے، ایسے جھنڈے کا جھاڑ ان کے پاس ہے، ہمارے واسطے بھی کوئی بنا دیجیے ایسا جھاڑ جہاں جا کر ہم بھی بیٹھیں گے، برکت حاصل کریں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قلتم والذی نفسی بیدی کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں
قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. کہا تم نے ویسے ہی سوال کیا جیسے سوال کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا. کیا کیا تھا؟ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی معبود بنا دیجئے جیسے ان کے لیے بچڑا اور گائے کا معبود ہے، گائے کا بچہ، گائے کی پوجا اس زمانے سے ہے نا، ہمارے لیے بھی کوئی بچڑا بنا دیجئے. پیارے نبی نے فرمایا انکم قوم تجہلون، تم بڑے جاہلانہ سوال کر رہے ہو جی. نا علم ہوتا تو تم ایسا شرکیہ سوال نہیں کرتے، علم نہ ہونے کی وجہ سے تم ایسے شرکیہ سوالات مجھ سے کر رہے ہو. تو معلوم یہ ہوا کہ جھاڑ کی پوجا، جھاڑ کو بابرکت سمجھنا، جھاڑوں کے نیچے جا کر بیٹھنا، یہ پرانے زمانے سے یہ چیز چلی آ رہی ہے. آپ کو معلوم ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے کے ایسے جھاڑ کو جڑ سے نکال دیا جس جھاڑ کا ذکر آج بھی قرآن میں ہے. اللہ اکبر. ہاں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ تعالیٰ ان سارے صحابہ سے راضی ہو گیا جو صحابہ کے جس جھاڑ کے نیچے بیٹھ کر نبی کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے بیعت کی تھی. بیعت رضوان اسے کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی اس جھاڑ کے نیچے بیٹھے، صحابہ اس جھاڑ کے نیچے بیٹھے اور اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ ڈال کے بیعت کیے، صحابہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. جس جھاڑ کا ذکر آج بھی قرآن میں ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، کیونکہ حضرت عمر کی نگاہیں بہت دور تک دیکھتی تھی. حضرت عمر نے دیکھا اس جھاڑ کی عزت بہت بڑھ رہی ہے. اللہ کے نبی تو گزر گئے، ابو بکر بھی گزر گئے، عمر کا زمانہ ہے رضی اللہ عنہ. حضرت عمر نے دیکھا اس جھاڑ کو لوگ اتنا عزت کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ جس کا ذکر قرآن میں ہے، جس کے نیچے نبی اور صحابہ بیٹھے تھے. حضرت عمر نے دیکھا آج کے مسلمان اس جھاڑ کے نیچے جا کر صرف نماز پڑھ رہے ہیں، آنے والی اولاد اس جھاڑ کی پوجا شروع کر سکتی ہے. حضرت عمر نے کیا کیا؟ راتوں رات جھاڑ کو جڑ سے نکال کے پھینک دیا. اللہ اکبر. محترم حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایسی چیز سے امت کو روکتے تھے. پیارے نبی نے ایک مرتبہ فرمایا انی اعرف حجرا بمکہ کان یسلمون علیہ. لوگو مکہ میں ایک پتھر کو جانتا ہوں. مدینے کو جانے کے بعد بول رہے ہیں سو واقعہ. مکے میں رہے تک اللہ کے نبی صحابہ بولے نہیں، تلاش کر لیتے بول کے. کہا مکے میں ایک پتھر کو جانتا ہوں، کان یسلمون علیہ، جب بھی میں اس راستے سے گزرتا وہ پتھر مجھے سلام کرتا تھا، پتھر سے سلام کی آواز آتی تھی. پھر پیارے نبی نے فرمایا وَإِنِّي لَأَعْرِفُهُ الْآن، میں آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں. جانتا ہوں بولے مگر بتائے نہیں. بتائیں گے تو پتھر کو لوگ محفوظ کر لیں گے اور آگے چل کر وہ پتھر بہت بابرکت بن جائے گا، ہے نا. تو اس لیے اللہ کے نبی نے اس پتھر کو صحابہ کے سامنے بتایا نہیں. تو یہ دوسری بات ہے جو میں بتانا چاہا، آثار پرستی سے کہتے ہیں چیزوں کی پوجا، چیزوں کو بابرکت سمجھنا. برکت والی ذات صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی چیز میں، کسی جھاڑ میں، کسی پتھر میں برکت نہیں ہوتی. اور تیسری بات جو میں بتانا چاہتا ہوں یہ ستارہ پرستی کے راستے سے بھی شیطان نے ہمارے زندگیوں میں شرک کو داخل کیا. آپ بھی سنے ہوں گے نا، فلاں کا ستارہ بہت اچھا ہے رے، اس کا اشار اچھا ہے، اسٹار اچھا ہے، اس واسطے ترقی کرتا ہے. انہیں تجارت میں ہمیشہ نقصان ہوتا ہے، اس کا اسٹار اچھا نہیں. یہ ستارہ پرستی لوگوں میں بہت چل رہا ہے. ایک آدمی ترقی کر رہا ہے، اس کی تجارت ترقی کر رہے، اس کے اولاد ترقی کر رہے، لوگ بولتے ہیں اس کا اسٹار اچھا ہے. ایک آدمی کی تجارت نقصان پہ نقصان ہوتے جا رہا ہے، ڈاؤن ہوتے جاتا ہے ایک آدمی، لوگ بولتے ہیں اس کا ستارہ اچھا نہیں ہے. یہ چیزیں جو ہیں شرک ہیں، ستارہ پرستی اسے کہتے ہیں. ستاروں کی تاثیر سے اچھا اور برا ہونا،
بارش برستی ہے کہتے ستارے کے اثر سے ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو ستارے کے تاثیر سے دنیا میں نقصان ہونا، دنیا میں فائدہ ہونا، یہ ستارے کے اثر سے ہوتا ہے بولنا، یہ سب جو ہے ستارہ پرستی اسے کہتے ہیں۔ آپ غور کیجئے، شادی کے رخے میں بھی یہ چیز داخل ہو چکی ہے۔ بعض رخے آپ دیکھیں گے اردو میں لکھا ہوتا ہے دختر نیک اختر فلاں کی بیٹی جن کا ستارہ بہت مضبوط ہے، بہت نیک ہے۔ دختر نیک اختر، اختر ستارے کا نام ہے، فلاں کی بیٹی جن کا اختر نامی ستارہ بڑا اچھا ہے، آپ اس سے رشتہ کر سکتے ہیں۔ اس طرح کے شادی کے رخوں میں بھی چیز آتی ہے۔ ستاروں کا کھیل بول کے اگر اردو نیوز پیپر ہے آپ کے پاس تو اس میں ایک کالم ہوتا ہے ستاروں کا کھیل، اس میں دیکھتے ہیں میرا نام اگر اے سے آیا تو میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، بی سے آیا تو کیا ہونے والا ہے، سی سے آیا تو کیا ہونے والا ہے، یم سے آیا تو کیا ہونے والا ہے۔ تو لوگ دیکھتے ہیں یہ نیوز پیپروں میں، کیلنڈروں میں بھی یہ چیز ہوتی ہے، بعض کیلنڈروں میں کہ فلاں سے فلاں لیٹر سے اگر نام شروع ہو تو تمہارے ساتھ ایسا ہونے والا ہے۔ تیلگو میں بھی ہوتا ہے راسی فلالو، دیکھے ہوں گے آپ، لوگ اٹھاتے، بعض لوگ سیدھے پہلے وہ دیکھتے آج میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میرا نام یف سے شروع ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، اسے دیکھ کے لوگ صحیح سمجھ جاتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں شرک کے دروازے، ان راستوں سے بھی ہماری زندگیوں میں شرک داخل ہو چکا ہے، لہٰذا ستاروں کے سلسلے میں یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے، فلاں کا ستارہ اچھا ہے، فلاں کا ستارہ خراب ہے، یہ بھی شرک کا ایک راستہ ہے، اس سے بھی ہم کو بچنے کی ضرورت ہے۔ اور چوتھی بات جو میں بتانا چاہتا ہوں، یہ بدشگونی کا عقیدہ، نحوست کا عقیدہ جسے کہتے ہیں، اس راستے سے بھی ہماری زندگیوں میں شرک داخل ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ فلاں دن اچھا، فلاں دن خراب، فلاں وقت اچھا، فلاں وقت خراب، فلاں مہینہ اچھا، فلاں مہینہ خراب۔ یہ بھی غلط بات ہے۔ ہر دن اچھا ہے، ہر ہفتہ اچھا ہے، ہر مہینہ اچھا ہے، ہر سال اچھا ہے، ہر منٹ اور ہر گھنٹہ اچھا ہے، کوئی برا نہیں ہوتا۔ نحوست ہمارے گناہوں میں ہے جی، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم کو نحوست لگتی ہے، زندگی میں نقصان جو بھی ہوتا ہمارے گناہوں کی وجہ سے، سمجھ رہے ہیں؟ کوئی دن خراب نہیں ہوتا، کوئی گھنٹہ خراب نہیں ہوتا، کوئی جگہ خراب نہیں ہوتا، لوگ کو دیکھتے نہیں کیا؟ بعض جانوروں کو بھی، بعض پرندوں کو بھی لوگ نحوست لیتے ہیں۔ ایک آدمی ایک دم تیار ہو کے، شوٹ بوٹ پہن کے کہیں لمبا سفر کے لیے نکلتا ہے، سفر کے لیے نکلتا ہے، پھر اچانک واپس آ جاتا ہے۔ لوگ پوچھتے کیا جی گئے نہیں جاتم؟ بولے نا گاؤں کو، کیوں نہیں گئے؟ بولتے نہیں، سامنے سے کالی بلی آ گئی، نکلوں گا تو سفر میں نقصان ہو جائے گا، اس لیے واپس ہو گئے۔ بولتے کسی کے گھر کے اوپر بیٹھ کے الو پکارا، گڈلگو بھی بولتے نا، الو پکارا تو بولتے آئی رہے اس کے گھر کو خرابی، کہیں کو الو بیٹھ کو پکارتا ہے۔ کوا پکارا تو بولتے دوست آتے کہتے، سنے ہوں گے آپ لوگ بھی۔ پرندوں میں لوگوں کے عقیدے جی، کل بندے کا جھاڑ شروع کرے، آج لوگ بہت اسٹائل ہو گیا ہے، گھروں کے سامنے کل بندے کا کنڈی رکھتے ہیں، بعض لوگ کل بندے کو لٹکاتے اوپر، فوراً نکال کو پھینکو، کل بندہ رکھنے سے نظر نہیں لگتا، بلائیں نہیں آتے، وبائیں نہیں آتی۔ کس نے کہا؟ جھاڑوں میں لوگوں کے عقیدے، بعض لوگ نیمبوا لٹکاتے ہیں، نیمبوا میں لوگوں کا عقیدے، بعض لوگ کالے بال لٹکاتے ہیں، نوی گاڑی رہتی، کیا کرتا؟ 1,00,000 روپے نہیں 1 کروڑ روپے کی گاڑی رہتی، پیچھے چپل لٹکاتا اسے، دیکھے آٹو کو، کاروں کو، جی کیا ہوتا اس سے؟ یہ سب نحوست کا عقیدہ اسے کہتے ہیں۔ وہ چپل نظر بد کو دور کرتا کیا؟ ارے نظر بد کی دعا ہے جی، دعا پڑھو، پھونکو، دم کرو، ہر بلا ختم ہوتی، ہر نظر بد دور ہو جاتا۔ تم چپل لٹکانے سے کیا ہوگا؟ نیمبو لٹکانے سے کیا ہوگا؟ تو لہٰذا یہ سب چیزیں غلط ہیں۔
نحوست کا عقیدہ اسے کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ کیسے ہیں معلوم کیا، گھر میں شادی ہو کے نئی دلہن گھر میں آتی ہے، آنے کے بعد چند دنوں میں کسی کا انتقال ہو جائے تو بولتے ہیں اس کا قدم اچھا نہیں، یہ بہو ہمارے گھر کو آئی، قدم گھر میں رکھی، گھر میں نقصان شروع ہو گئے، جان کا نقصان، مال کا نقصان۔ کس نے کہا جی؟ ہاں، ارے تقدیر میں ان کی موت اس وقت لکھی ہوئی ہے، موت آئی، کسی کے آنے سے کسی کے جانے سے موت نہیں آتی، نقصان نہیں ہوتا۔ لوگ بولتے بعض لوگ آج صبح سے کون سا کام بھی ہوتا نہیں، صبح سے اٹھ کو کس کا منہ دیکھے گی میں، یہ بھی سنے ہیں لوگوں کی زبانوں میں مشہور ہے، صبح میں فلاں فقیر کا منہ دیکھا میں، آج کام کون سا ہوا نہیں، آج صبح میں فلاں عورت کا منہ دیکھا میں، کام ہوئی نہیں میرے، اس کا منہ نہیں دیکھنا صبح سے اٹھ کو۔ یہ غلط بات ہے میرے بھائی، اس عورت کو اللہ نے بنایا، اس فقیر کو اللہ نے بنایا، اس بلی کو اللہ نے بنایا، اس کتے کو اللہ نے بنایا، اس پرندے کو اللہ نے بنایا، اس جھاڑ کو اللہ نے بنایا، ہم کو بھی اللہ نے بنایا۔ اگر تم کو دیکھ کر کوئی نحوست بولے کہ فلاں آدمی کو دیکھا میرا کام ہوتا نہیں، ہاں غلط بات ہے میرے بھائی۔ بعض لوگ بولتے محرم میں شادی نہیں کرنا، 13 تیزی نام، یہ مہینے کا نام ہی 13 تیزی رکھ دیا لوگ، حالانکہ یہ سفر ہے مہینے کا نام، کیا رکھ دیے 13 تیزی، کہتے کیا ہو یہ شروع کی 13 دن ہے نا، بہت خراب دن، تیزی سے گزار ڈالنا ہے، اس کو واسطے ہمارے ماں بہن اس کا نام کیا رکھے 13 تیزی۔ کیا لوگوں کے عقیدے، بڑے تیز دن کہتے ہیں، نقصان پہنچانے کے دن، اس میں ساس بہو کو الگ کر ڈالتے سو۔ محرم میں کسے الگ کرتے ہیں؟ دولہا دلہن کو، شروع کے 10 دن دولہا دلہن مل کو نہیں رہنا کہتے، 90 شادی ہوئے سو کا، یہ 13 تیزی میں 13 دن تک ساس بہو الگ رہنا کہتے۔ کیا لوگوں نے بنا لیے محرم کے، یہ سفر کے مہینے کو نحوست کا مہینہ بنا دیے، محرم کے مہینے کو بھی لوگوں نے منحوس سمجھ لیے، برا مہینہ سمجھتے۔ ایک مہینے میں ایک عقیدہ لوگوں کا جڑا ہوا ہے۔ ان سارے گندے اور باطل عقیدوں سے اپنے آپ کو پاک کیجئے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ آپ کو اگر نقصان پہنچانا چاہے پوری دنیا مل کر آپ کے نقصان کو دور نہیں کر سکتی۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ بِفَضْلِهِ، اگر اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرنا چاہا، خیر کرنا چاہا، پوری دنیا مل کر بھی آپ کا نقصان نہیں کر سکتی، آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتی، کیونکہ اللہ آپ کو بھلا کرنا چاہتا ہے، پوری دنیا مل کر بھی برا نہیں کر سکتی۔ تو بھلائی اور برائی کرنے والی ذات اللہ ہے۔ آپ کے ساتھ صحت ہو، بیماری ہو، امیری ہو، غریبی ہو، عزت ہو، بے عزتی ہو، ہر چیز آسمان والے کی طرف سے ہے۔ کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ لہذا آدمی کو اپنے عقیدوں کو بدلنا چاہیے، اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے۔ تو اسے بدشگونی کا عقیدہ کہتے ہیں، نحوست کا عقیدہ کہتے ہیں۔ اس عقیدے سے اپنے آپ کو باہر نکالیے، اپنے آپ کو باہر نکالیے۔ نحوست ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ آپ گناہ کرتے ہیں نا، آپ کی زندگی بے برکت ہوتی ہے۔ آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ کی زندگی بے برکت ہوتی ہے۔ آپ غیبت کرتے ہیں، آپ کی زندگی بے برکت ہوتی ہے۔ آپ چوری کرتے ہیں، آپ کی زندگی بے برکت ہوتی ہے۔ آپ نمازوں میں سستی کرتے ہیں، آپ کی زندگی میں بے برکت۔ نحوست بے برکتی ہمارے گناہوں میں ہے، کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ لہٰذا گھروں کے سامنے اس طرح کی چیزوں کو لٹکانے سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اور 5ویں بات جو میں بتانے جاتا ہوں، شرک کے جو دروازے ہیں، اس میں سے ایک بہت بڑا دروازہ تعویذ گنڈوں کے راستوں سے بھی ہمارے گھروں میں شرک داخل ہو چکا ہے نا۔ یہ کوئی مشرکوں کی باتیں میں نہیں کر رہا ہوں، مسلمان بھی جو پنجگانہ نمازی ہیں، ایسے لوگوں کے گردنوں میں، ہاتھوں میں، کمر میں، پیروں میں آپ کالے دھاگے دیکھیں گے۔ پنجگانہ نمازیوں کی بات میں کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ شرک کیسے کیسے لوگوں کے دلوں میں داخل ہوتا ہے، اور شیطان کا مقصد کیا معلوم کیا؟ بعض لوگ جو ہے یہ تعویذ پہنتے ہی ان کو صحت مل جاتی ہے۔ مولوی صاحب کے پاس جو دم کرائے تو صحت نہیں ملتی، قرآن پڑھے تو صحت نہیں ملتی،
دم کرا لے تو فلاں کے پاس جا کے تعویذ پہن لو صحت مل جاتی. اللہ تعالیٰ بھی ہونا بول کو آزماتا ان کو، ایسے کراتا. کئی کو تو شیطان کا مقصد کیا ہے، شرک کے دروازے تک پہنچا دیتا. جیسے شرک کے دروازے تک وہ پہنچتا ہے اس سے صحت مل جاتی ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی بیوی کے ہاتھ میں ایک مرتبہ تعویذ دیکھا. پوچھا یہ کیا ہے جی؟ انہوں نے کہا ایک زمانے سے میری آنکھ میں درد ہو رہا تھا، آنکھ میں چبھن محسوس ہو رہا تھا. کسی نے مجھے مشورہ دیا کہ فلاں یہودی عامل کے پاس جاؤ، وہ ایک تعویذ دے گا، اس کو پہن لو تمہارا درد غائب ہو جائے گا. میں گئی، اس نے تعویذ دی. میں نے جیسے ہی تعویذ کو پہن لیا درد غائب ہو گیا. حضرت عبداللہ بن مسعود بہت سخت غصہ کیے اور تعویذ کو نکال کے پھینک دیے اور کہا جانتی ہو تیری آنکھ میں جو چبھ رہا تھا کس وجہ سے؟ یہ وہ جن تھا جو لگاتار تیری آنکھ میں کچھوکا دے رہا تھا. جیسے ہی تو نے تعویذ پہن لیا اور تعویذ کے دروازے تک پہنچ گئی، شرک کے اڈے تک پہنچ گئی، شیطان کا مقصد پورا ہو گیا اور وہ چبانا چھوڑ دیا. پھر فرمایا ان آل ابن مسعود لاغنی عن الشرک، ابن مسعود کے خاندان کے لیے شرکیہ علاج کی کوئی ضرورت نہیں، نکال کے پھینک دیا. محترم حضرات، شیطان کا کام ہوتا ہے تعویذ گنڈوں کے دروازوں تک پہنچاتا ہے. اصل میں وہ شرک کا دروازہ ہے. اچھے مسلمان آج تعویذ پہنتے ہوئے نظر آتے ہیں، نقصان سے بچنے کے لیے، نظر بد سے بچنے کے لیے تعویذ پہنتے ہیں. کہیں لال دھاگا، کہیں پیلا دھاگا، کہیں ہرا دھاگا. جی تعویذ کی اگر بات کریں تو تعویذ 3 قسم کے ہیں. تعویذ کی پہلی قسم تو دھاگے، لال پیلے دھاگے کمر میں، ہاتھ میں، گلے میں. آج کل لڑکیوں کا بھی اسٹائل بن چکا ہے، پیروں میں ایڑی کے پاس جو ہے کالے دھاگے پہن کے پھر رہے ہیں. لڑکیاں ہوں لڑکے ہوں، دیکھیے آپ شرک کو پال رہے ہیں لوگ، آج شرک کو پال رہے ہیں. میں پوچھتا ہوں یہ کہاں سے لائے جی؟ کون دیا گا؟ تو یہ اجمیر کا دھاگا، یہ گیسو دراز کا دھاگا، یہ 12 شہید درگاہ نیلور کا دھاگا، یہ کشمور کا دھاگا. یہ ہمارے دادی گئی تھی، ہمارے دادا جا کے آئے، لے کر آئے، ہاتھوں میں پیروں میں پہن لیے. آپ نصیحت کر کے سمجھا کے نکالیے. ایک مرتبہ ایک آدمی آیا، ہاتھ میں کچھ تعویذ ہے. پیارے نبی نے فرمایا یہ کیا ہے میاں؟ کہا کہ جسم میں بہت کمزوری ہے یا رسول اللہ، اس لیے پہن لیا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یزیدک الا وہنا، یہ تعویذ جو ہے تیرے ایمان کو اور کمزور کر دے گا. وَإِن مُتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا، فرمایا کہ اگر اسی حالت پہ تم کو موت آ جائے تم آخرت میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. وہ فوراً نکال کے پھینک دے، ڈر گیا. ایسی حدیث بتائیے کتنے لوگ ہیں جب ان کو غسل دیا جاتا ہے تو ان کے کمر میں تعویذ ہے، ان کے گلے میں تعویذ ہے. نا تعویذ کو لے کر مر رہے ہیں، کیسے کامیاب ہو گئے؟ تم کو اللہ پہ بھروسہ نہیں، دھاگے پر بھروسہ. آج بھی مسلمانوں کے گھروں میں کمروں میں 4 کمرے میں 4 میخ مار کو ہے، 4 ڈبے لٹک رہے. ناریل کا پھل لٹک رہا ہے، پیٹھا لٹک رہا ہے، پنجے لگائے ہوئے سندل کے ہاتھوں سے. کیسے کیسے گاڑیوں پہ دیکھیے کپڑے باندھے ہوئے، چمکیلے ہرے کپڑے، لال کپڑے. کیا ہے یہ سب؟ تعویذ ہے سب. تو تعویذ کی پہلی قسم دھاگے. تعویذ کی دوسری قسم غیر مفہوم جملے لکھتے ہیں تختیوں پہ، ایسا ویسا کچھ الٹے پلٹے نمبرز لکھ دیتے ہیں. آپ پڑھیے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، لگا دیے. اس پہ لکھا ہوتا ہے دکان و مکان کی برکت کے لیے. آپ برکت بول کے لگا لیے، برکت جاتی جی آتی نہیں. یہ تغرے کیوں لگا رہے ہیں آپ؟ پڑھیے قرآن. بعض دیکھو گاڑیوں پہ، سواریوں پہ، دکانوں پہ 786 کیا ہے اس کا معنی؟ ہری کرشنا.
مسلمان بسم اللہ سمجھ کے لگا رہے ہیں اسے. 786 انگوٹھیوں میں, آٹوں کے اوپر, دروازوں کے اوپر, ہر جگہ 786. بعض لوگ تو نمبر بھی کیا ہو جو آخری میں 786 فون نمبر, پیسے زیادہ دیکھو لیتے سو انہوں. تو 786 کو برکت سمجھتے. برکت نہیں جی, وہ ہری کرشنا جی, شرک کا ہے جی, وہ شرک ہے اس میں. تو یہ غیر مفعول جملے بھی تعویذ کی دوسری قسم ہے. تعویذ کی تیسری قسم ہے نا, پتھروں اور کنکروں کو برکت سمجھنا. بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے انگوٹھیوں میں کنکر پتھر من کے انگوٹھی کے نگینے میں لگاتے ہیں. ایک صاحب میں ٹرین میں ملاقات ہوئی, میں بولا کیا جی یہ بڑے بڑے انگوٹھیاں پہنے ہیں, بڑے بڑے پتھر ہے اس میں. بولے مولوی صاحب فلاں جگہ جا کے پہن لیا ہے, یہ کنکر ڈالنے کے بعد اچھا ترقی پہ ہے میری تجارت. میں نے بولا نا اللہ بھی آزمانے کے واسطے ویسے کرتا. جہنم میں جانے والوں کو جہنم میں لے آتا اللہ, جو جنت میں جانا چاہتے ان کو جنت ملتی, جو آنا نہیں چاہتے وہ جہنم میں لے آتا اللہ ان کو. پتھروں سے مسلمانوں کے عقیدے جڑے ہوئے ہیں, فلاں جگہ کا پتھر اچھا, فلاں جگہ کی پتھر لاؤ. میں جب حج کو جا رہا تھا, بعض لوگ بولے مولوی صاحب وہ مکے میں پتھرہ ملتے کہتے لاکھو دیو مجھے, بول انگوٹھی میں ڈالے تم. میں بولا بیکار جی, کون سا پتھر بھی بیکار. پتھر کہاں کا بھی پتھر ہے, مکے کے پتھروں سے تمہارے عقیدے. بعض لوگ وہاں مکے کی مٹی جھاڑ کو لے لے کے آتے گھروں کو بانٹتے سو, کہا جی تو ہاں کعبۃ اللہ کی مٹی. مٹی سے کیا ہوتا جی, مدینے کی مٹی, مٹی لگاتے جاگو وہاں کو, کیا بھی نہیں لانا, ایک ہی لانے کا آواز گئے تو مکہ مدینہ کہتے ایک ہی لانے کا, کیا زمزم. کھجور یہاں پہ مل جاتے آج سپر مارکیٹ میں گئے تو اچھے تازے کھجور. زمزم ایک ہی برکت کی چیز, اس کے علاوہ کچھ نہیں. مجھے بتاؤ پتھروں کی اگر بات کریں سب سے زیادہ عزت والا اور عظمت والا پتھر ایک ہے, وہ کون سا؟ حجر اسود. کعبۃ اللہ کی دیوار میں آج بھی لگا ہوا ہے, جس پتھر کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا جو بھی اسے پیار کرتا ہے بوسہ دیتا ہے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. وہی ایک پتھر ہے جو جنت سے اترا ہوا پتھر ہے وہ جی, وہی ایک پتھر ہے, اس کے علاوہ کوئی پتھر بابرکت نہیں ہے. اور وہ بھی پتھر کیسا پتھر؟ ایک مرتبہ حضرت عمر نے اپنے زمانے میں ایک مرتبہ اسے بوسہ دیا. صحابہ کی بڑی جماعت کھڑی ہوئی تھی. بوسہ دینے کے بعد حضرت عمر نے علل اعلان فرمایا انی اعلم انک حجر, اے حجر اسود بس تو ایک پتھر ہے, اس سے بڑھ کر کچھ نہیں. لا تضر ولا تنفع, نہ تو کسی کا بھلا کر سکتا ہے نہ تو کسی کا برا کر سکتا ہے. ولولا انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک, اگر اللہ کے رسول کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے میں نہیں دیکھتا زندگی میں بھی تجھے کبھی بوسہ نہیں دیتا, پیار نہیں کرتا. نبی کی سنت ہے اس لیے تجھے پیار کر رہا ہوں, ورنہ تیرے سامنے پیار کرنے کی کیا اوقات ہے. سمجھ رہے ہیں؟ آج مسلمانوں کے عقیدے کیسے کیسے کنکروں سے پتھروں سے جڑے ہوئے ہیں. مسلمانوں کو اپنے آپ کو بدلنے کی بہت ضرورت ہے. اور آخری بات بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. شرک کے جو دروازے ہیں, 5واں دروازہ جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ عاملوں اور کاملوں کا فتنہ. ہاں دیکھیں گے نا آج کل کہیں کہیں مسجدوں کے باہر فلاں سینٹروں میں خاص کر بڈیا کھول کے دکان کھول کے بڑے بڑے پگڑیاں, بڑے بڑے داڑھی, بڑے بڑے جھبے پہن کو لوگ تعویذ کا دکان کھول کو بیٹھے. بعض لوگ ہاتھ کی ریکھاؤں کو دیکھ کر, لکیروں کو دیکھ کر غیب کی بات بتاتے ہیں. اور ہمارے مسلمان بھی اتنے نادان ہیں, ان لوگوں کے پاس جا کے مشورہ لیے بغیر کون سا کام بھی کرتے نہیں. بچی کی شادی کی تاریخ رکھنا ہے ان سے مشورہ لیتے, جب تک وہ ڈیٹ کنفرم نہیں کرتے شادی مقرر نہیں کرتے. ارے بھائی ہر ڈیٹ اچھا ہے, ہر دن اچھا ہے, ہر وقت اچھا ہے, ان سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے. گھر بنانا ہے, دکان کی اوپننگ کرنا ہے, جب تک وہ کنفرم نہیں کرتے دکان کی اوپننگ نہیں ہوتی ہے. اور خاص کر دیکھیے ایسے مقامات پہ جانے والے مردوں سے زیادہ عورتیں, مردوں سے زیادہ عورتیں. میں جب بھی پوچھتا ہوں بچوں کے ہاتھوں میں تعویذ دیکھتا ہوں, میں پوچھتا کون ڈالے جی, تو دادی ماں, کون ڈالے جی نانی ماں, کون ڈالے جی امی.
عورتوں کے نامات لیتے بچے 90%، مردوں کے لیتے نہیں۔ عورتیں آسانی سے شرک میں مبتلا ہو جاتی ہیں، بہت جلد آسانی سے شرک کے فطرے میں عورتوں کو شیطان مبتلا کر دیتا ہے۔ ابن مسعود کی بیوی کا واقعہ میں نے ابھی آپ کو بولا، تعویذ ہاتھ میں عورت۔ تو شرک کے کاموں میں مردوں سے زیادہ عورتیں، بہت شوق ہوتا عورتوں کو، یہ ہمارے دادا کا تعویذ، یہ ہمارے بابا کا تعویذ، اب بچوں کو ڈالتے، پوتریا کو جتن چھپا کو رکھے سو تعویذ۔ عجیب لوگ ہیں۔ عورتیں زیادہ تعویذوں میں دلچسپی لیتی ہیں۔ ہماری ماں بہنوں کو ڈرنا چاہیے۔ یہ مندروں میں، چرچوں میں، یا عامل و کاملوں کی دکانوں کے پاس برقع پہن کے عورتوں کو آپ دیکھیں گے، مردوں سے زیادہ عورتوں کو۔ یہ عامل و کاملوں کے فتنوں سے بچیے، آپ اپنے آپ کو بچائیے۔ یہ طوطا لے کے پھرتا نا پنجرے میں، یہ بھی وہی عقیدہ ہے۔ گھر کو بلاتے، اسے بلا کے ہاتھ دیتے، ہاتھ دیکھ کو بولو غیب کی بات، غیب دانے کا عقیدہ کر۔ اگر انہیں غیب کی بات بتانا ہے، اس کا غیب اسے معلوم نہیں، گھر گھر کے کوئی پھرتا، انہیں سعودی بول لیتے بھی، طوطے کو لے کے آتا، وہ کچھ پلیتے رہتے، پہلے سے سکھا کو رہتے، اسے ایسا تلاش کے پلیتا نکال کو دیتا۔ اب ان بولتا سو اس کا نصیب تیرے ساتھ ایسا ہونے والا ہے، ویسا ہونے والا ہے، ان منڈی ہلاتے صحیح سمجھتا ہے انہیں۔ نرے نادان، تو پیسے بھی برباد کرتا ہے، ایمان بھی برباد کرتا ہے، تیرا دین بھی گیا، دنیا بھی گیا، جا۔ کیا جی اتنا بھی سوچ نہیں مسلمان پڑھے؟ ترقی یافتہ زمانہ، کمپیوٹر کے زمانے میں بھی ایسے جاہلانہ کام مسلمان کر رہے ہیں۔ طوطے والے کو بلا کے گھر میں بٹھاتے، سعودی بولنے والی عورت کو بٹھاتے۔ تو لہٰذا یہ سب چیزیں غلط ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ من اتا کاہنا فسألہ عن شیء، جو کوئی کسی غیب دانی کا دعویٰ کرنے والے عامل کامل کو بلائے گا، جائے گا اس کے پاس، اور کوئی بھی سوال اس سے کرے گا، لم تقبل لہ صلاۃ 40 یوما، اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ومن اتی عرافا فصدقہ بما یقول، اور جو اس کی بات کو سن کر یقین کر لیتا ہے، فقط کفر بما انزل علی محمد، اس نے دین محمدی کے ساتھ کفر کر دیا، اسلام سے نکل گیا، انہیں اس کی باتوں پر یقین کر لیا۔ تو لہٰذا عاملوں و کاملوں کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ ایسے لوگ جو دکان کھول کے بیٹھے ہیں، لوگوں کا ایمان بھی لوٹتے ہیں، پیسہ بھی لوٹتے ہیں، یہ سماج کے گندے لوگ ہیں۔ ایسے لوگوں کے پاس جانا بھی نہیں، ان سے کچھ پوچھنا بھی نہیں، ایسے لوگوں کو گھروں کو بلانا بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کہنے والے کو اور آپ سننے والوں کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شرک کے ہر دروازے سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے ماں بہنوں کی حفاظت فرمائے، اپنے بچوں کو شروع سے ہی ایمان والا بنانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو محبت کی زندگی عطا فرما، چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ جو بھی حضرات و خواتین اس منگل کے اجتماع میں بڑی پابندی کے ساتھ آتے ہیں، اللہ ان کی صحت میں برکت عطا فرما، ان کے ہاتھ پیر کو سلامت عطا فرما۔ اے اللہ خود آنے کے ساتھ دوسری ماں بہنوں اور بھائیوں کو ساتھ لانے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔